بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا شام پر حملہ، روس کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ دمشق میں گزشتہ روز اسرائیل کے میزائل حملے کے بعد روس نے اسرائیل سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام پر حملے بند کر دے۔ ترکی کے سرکاری خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماسکو میں پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اس شیطانی اور خطرناک کارروائیوں کو فوری روکے۔ ہم اس بات پر زور دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ شام کی سرزمین پر جاری اسرائیلی گولہ باری بین الاقوامی قوانین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا یہ واضح طور پر ناقابل قبول عمل ہے۔ سرگئی لاروف کی بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے مفاد کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے علاقائی و عالمی استحکام و سلامتی کے لیے بات چیت آگے بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پا رہا ہے۔ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا ماسکو کا دورہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ یوکرین میں کسی بھی ملک کی مداخلت کا فوری جواب دیا جائے گا، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی ملک یوکرین میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا اسے ماسکو کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سینٹ پیٹر برگ میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس کی اسٹریٹجک سیکیورٹی کو خطرے کی صورت میں کرملن کی جانب سے کیا رد عمل ظاہر کیا جائے گا، اس بارے میں تمام فیصلے پہلے ہی کر لیے گئے ہیں۔ شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، پاکستان کو 6 سے 8 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج ملنے کا امکان۔ شہباز شریف کے دورے کے دوران سعودی ولی عہد سے ریلیف پیکج سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ادھار تیل، LNG اور یوریا کھاد کی سہولت پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے 3 ارب ڈالر ملنے کی بھی امید ہے۔ PTI کا ملین مارچ کا فیصلہ، 20 لاکھ افراد کو اسلام آباد لانے کا ٹاسک۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے ملین مارچ کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا، جس کے مطابق 20 لاکھ افراد اسلام آباد لائے جائیں گے۔ چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر سے 20 لاکھ افراد پر مشتمل مارچ اسلام آباد لایا جائے گا۔ اجلاس میں مارچ کی تیاریوں کے لیے کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جمعۃ الوداع کو مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کے چھاپے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 2 ہفتوں کے دوران مسجد اقصی پر 300 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد، کشیدگی اور عدم استحکام مسلم دنیا کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ فلسطینی عوام اور کاز کے لیے بلا روک ٹوک حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ۔ انٹر بینک میں کاروباری ہفتے کے 5ویں روز پھر ڈالر کی قیمت میں ایک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 24 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ فاریکس ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 185.87 سے کم ہو کر 185.63 روپے پر آ گیا۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں مسلسل 2 روز کمی ہوئی، تاہم گزشتہ روز ڈالر کی قیمت میں 42 پیسے کا اضافہ ہوا تھا۔ شاہ سلمان سے طیب اردوان کی ملاقات، تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے جدہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے
ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ شاہ سلمان اور طیب اردوان میں ملاقات السلام پیلس میں ہوئی جس میں گرم جوشی کا عنصر نمایاں رہا۔ پیرس پہنچنے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فوج کے چاقو چبند دستے نے سلامی دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں بھی ملاقات ہوئی۔ تعلقات بحالی کے لیے ترک صدر سعودی عرب کا اہم دورہ کر رہے ہیں۔ امیر طالبان ہیبت اللہ اخوند زادہ نے عید الفطر کی مناسبت سے اپنے پیغام میں عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک طالبان کے رہنما ہیبت اللہ اخوند زادہ نے عید الفطر کی مناسبت سے افغان عوام اور عالم اسلام کے لیے ایک آڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے اور اسلامی قوانین کی پاسداری کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ امیر طالبان ملا ہیبت اللہ نے اپنے بیان میں عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دور میں دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن چکی ہے جس میں کوئی کسی سے لا تعلق نہیں رہ سکتا یا کسی کو تنہا نہیں کیا جا سکتا۔ جمعۃ الوداع پر مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس کے نمازیوں پر حملے، 40 نمازی زخمی۔ اسرائیلی پولیس نے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع پر بھی مسجد اقصی میں نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے 40 نمازی زخمی ہو گئے جن میں سے 10 کی حالت نازک ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسجد اقصی کے صحن میں رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے موجودہ ہزاروں عبادت گزاروں کو قابض اسرائیلی فورسز نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ عبادت سے روکے جانے پر نمازیوں نے احتجاج کیا تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے پیغام کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی عرب میں ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر گزشتہ روز مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ ذرائع کے مطابق صدر اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام دیا کہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، تاہم طیب اردوان کے پیغام کے باوجود میٹنگ کے مسائل کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ شہباز شریف آئندہ چند دنوں میں ترکی کا دورہ کریں گے جہاں ان کی طیب اردوان سے ملاقات ہوگی۔ عید کی چھٹیوں کے دوران آندھی و گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ملک بھر میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی جبکہ بارشوں کے باعث حالیہ گرمی کی لہر میں کمی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید کی چھٹیوں کے دوران گرمی کی حالیہ لہر میں کمی کا امکان ہے اور 1 سے 3 مئی کے دوران بلوچستان، سندھ و پنجاب کے اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ افغانستان میں ایئرپورٹس کا انتظام چلانے سے متعلق مذاکرات تعطل کا شکار۔ طالبان کی جانب سے ایئرپورٹ کی تنصیبات کی حفاظت کے مطالبے پر مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ طالبان اہلکاروں کا کہنا ہے کہ قطر ترکی کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کا معاہدہ صرف تکنیکی مدد حاصل کرنے کے لیے ہے اور افغان حکومت کے اہلکار کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کریں گے۔ طالبان کو غیر ملکی فوجیوں یا سیکیورٹی ماہرین کی افغانستان میں موجودگی قبول نہیں ہے۔ کابل ایئرپورٹ کا انتظام فی الحال افغان شہری ہوابازی کی وزارت چلا رہی ہے جسے قطری ماہرین کا تعاون درکار ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سے غیر انسانی سلوک پر جرمن فٹ بالر کی مودی حکومت پر تنقید۔ جرمنی کے سٹار فٹ بالر میسعود اوزل نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمن فٹ بالر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ لیلۃ القدر کی مقدس رات کے دوران ہندوستان میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی اور بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت میں انسانی حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے قبل بھی جرمن فٹ بالر نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عالمی امن کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئیے نہ صرف یوکرین بلکہ فلسطین، شام، یمن، عراق اور دنیا کے دیگر تمام مقامات جہاں لوگ جنگ کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
افریقی ملک میں بٹ کوائن قانونی کرنسی قرار۔ افریقن ریپبلکن نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی قرار دینے کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ فیصلے پر آئی ایم ایف کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ بٹ کوائن کو قانونی کرنسی قرار دینے کا درجہ دینے پر سینٹرل افریقن ریپبلک دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔